صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین، رحمت کائنات رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، فکر آخرت کے حوالہ سے آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ اور اس موضوع کا، اس سلسلے کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے آخرت کے حوالہ سے جو اسلام کے اہم ترین موضوعات ہیں، جن حوالوں سے اللہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اور جن عقائد کا انہوں نے درس دیا، سبق دیا، ان میں عقیدہ توحید، فکر آخرت کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کہ جو نبی، پیغمبر اور رسول کائنات میں تشریف لائے ہیں، ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا جائے، انہیں مانا جائے، ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے۔ یہ وہ اہم موضوعات تھے جو عقیدے کے حوالہ سے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقیدہ انہی چیزوں کے اوپر انسان کا، اس کا مرکز اور یہ محور ہے کہ ان چیزوں کے اوپر وہ ایمان رکھے۔ آخرت کے حوالہ سے آخرت کا جو تصور ہے، اس کو دینے کا، لوگوں کے سامنے رکھنے کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ جب کسی انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، یا میں جس جگہ پہ آیا ہوں، اس کے بعد مجھ سے یہاں پہ آنے کے حوالہ سے اور جو میری ذمہ داریاں لگی ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں میرا محاسبہ کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا حساب لیا جائے گا، تو پھر وہ انسان اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تگ و دو کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی اس حوالہ سے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس محاسبے کے اندر، اس حساب کے اندر وہ کامیاب و کامران ہو جائے۔ جس طرح سکول، کالج، مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء، جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد ہمارا امتحان ہے، تو پھر وہ اپنے امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر انہیں شترے بے مہار چھوڑ دیا جائے کہ کوئی امتحان نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہو اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تو پھر وہ نتائج جو حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے بھی اسی طرح کائنات کا نظام بنایا ہے، اور اس کائنات کے نظام کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، فضول ہی تمہیں نہیں بنا دیا گیا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، تمہارا کوئی حساب لینے والا کوئی نہیں۔ اس دنیا کے اندر تمہیں بھیجا گیا ہے تو تمہارا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں
جو زندگی عطا کی ہے، اس عطا کی ہوئی زندگی کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کوئی بات پرس نہیں ہوگی، اللہ نے ویسے ہی یہ عطا کر دی ہیں، نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں، وہ زندگی کی سانسیں ہیں، یا انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زمین کے اوپر چلتے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہوئے جن نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اس سے بات پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ یہ وہ تصور ہے جسے آخرت کا تصور کہا جاتا ہے۔ آخرت اور آخرت کے حوالہ سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے، اس حساب و کتاب کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ جس انسان کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میرا حساب ہوگا، مجھ سے بات پرس ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اللہ کی بغاوتوں اور سرکشیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جس انسان کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا، اس بات کا اسے پتہ نہیں چلتا، یا اس طرف وہ انسان توجہ ہی نہیں دیتا کہ مجھ سے بات پرس بھی ہونی ہے، مجھ سے پوچھا بھی جانا ہے، ایسا انسان روز قیامت پچھتائے گا، اور مالک کائنات کے دربار میں جب میدان محشر سجا ہوگا، روئے زمین کا ہر انسان، آدم سے لے کر آخری انسان تک، سب کو مالک کائنات اکٹھا کر لیں گے، تو وہاں پہ وہ انسان اللہ کے دربار میں قدم قدم پر یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے خالق کائنات، مالک ارض و سما، میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، میرے دل و دماغ کے اندر آخرت کا تصور سمایا ہی نہیں، میں نے آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں مٹی ہو جاتا، کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا، یا کاش میں مٹی ہی ہوتا، آج روز قیامت میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ پچھتاوا اور یہ ندامت اس انسان کے لیے ہوگی جس کے دل و دماغ کے اندر آخرت کا تصور سمایا ہی نہیں تھا، جس نے آخرت کی کبھی فکر کی نہیں تھی۔ ایسا انسان روز قیامت پچھتا رہا ہوگا، اور یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، قدم قدم پہ حساب و کتاب جب ہو رہا ہوگا تو اس کی زبان سے یہی کلمات ہوں گے، کاش میں مٹی بن گیا ہوتا، کاش میرا آج حساب نہ ہوتا۔ یہ ندامت اور یہ افسوس وہ روز قیامت کر رہا ہوگا، لیکن کاش یہی ندامت، یہی افسوس کا اظہار اور پشیمانی کا اعلان اور اظہار اس نے دنیا میں کیا ہوتا، دنیا میں اس کی پشیمانی، دنیا کے اندر اس کا گناہوں کے اوپر پچھتاوا روز قیامت نجات کا ذریعہ اور سبب بن جانا تھا، لیکن اس نے دنیا عیاشی و بدماشی میں گزار دی، غفلت کے اندر گزار دی، آخرت کی فکر کیے بغیر گزار دی۔ اب روز قیامت اس کا یا لیتنی کہنا اس کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ روز قیامت کا پچھتاوا وہ پچھتاوا ہی رہے گا، لیکن دنیا کے اندر اگر وہ اس ندامتوں کے اظہار کو، اپنے گناہوں کے اوپر افسوس کو، اپنے گناہوں کے اوپر اپنے رب کے سامنے پشیمانی کے اظہار کو اختیار کر لیتا تو شاید کامیاب ہو جاتا۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے ایک واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے، جس کے اندر اسی طرح کا ایک تذکرہ موجود ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ رب کائنات نے سورہ قلم کے اندر کچھ بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا باپ بڑے نیک تھا، بڑے صالح انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے باغات عطا کر رکھے تھے،
جب فصل ہوتی اس فصل کو وہ کاٹتا تو فصل کو کاٹنے کے بعد اس کا ایک حصہ وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے رکھ لیا کرتا کہ جس سے اس کے گھر کا نظام چلتا، اس کا کھانا پینا اور نظام زندگی کو وہ چلاتا تھا، اور اسی مال سے ایک حصہ وہ اپنے اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے، باغ کی بہتری کے لیے یا باغ کی ضروریات کے لیے ایک حصہ وہ اس کے لیے مختص کر لیتا، اور تیسرا حصہ اس باغ کا جو ہوتا تھا، اس کی فصل جو ہوتی تھی، اس کے جو پھل ہوتے تھے، اس کو وہ غربا کے اندر، مساکین کے اندر، فقیروں کے اندر، بیوگان کے اوپر، جو بھی مستحق لوگ تھے، معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگ تھے، ان کے اوپر وہ خرچ کر دیا کرتا، یعنی اپنی آمدن کے 3 حصے بناتا، اور تیسرا حصہ وہ اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ خرچ کر دیا کرتا۔ اب ان کا باپ بڑھاپے کی دہلیز پر ہے اور پھر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، یہ بیٹے اکٹھے ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا باپ بڑا بے عقل انسان تھا، پاگل تھا، کماتا خود تھا، محنت خود کرتا تھا، باغ کے اندر اس کی محنت کا یہ نتیجہ تھا کہ باغ اس قدر پھلا پھولا اور بہاریں ہی بہاریں ہو گئی، اور اناج اور پھل اللہ تعالیٰ اتنی وافر مقدار میں عطا کرتا، لیکن ہمارے باپ کی بے وقوفی کہ وہ اس کا ایک حصہ غریبوں پہ، مسکینوں پہ، فقیروں پہ خرچ کر دیتا۔ اگر وہی حصہ ہم اپنی ضروریات کے لیے یا اپنے لیے مختص کر لیں، یہ جن کا حق نہیں ہے، ہم ان کو نہ دیں، ان غرباء کے اندر نہ بانٹیں، تو ہمارے پاس مال و دولت مزید جمع ہو جائے گا اور ہماری دولتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ایک باغ کی بجائے 2 باغ ہو جائیں گے، ہماری دولتیں بڑھ جائیں گی، مال و متاع کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں ان غربا مساکین کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور ہم سارا پھل کاٹ کے منڈیوں میں پہنچا دیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں، ان لوگوں کو کچھ نہ دیں۔ رب کائنات نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا، اللہ کہتے ہیں وہ باغ والوں کا قصہ، جس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا اس طرح ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی رب کائنات کی طرف سے اس آزمائش کی بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے اور گزر رہے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے اس باغ والوں کو آزمایا تھا، اذ اقسموا، جب وہ قسمیں کھا رہے تھے، لا یسری منہا، البتہ ضرور ہم اس باغ کا پھل کاٹ لیں گے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، ہم صبح کے وقت ہی، جب صبح طلوع ہو رہی ہوگی، رات کا اندھیرا ابھی ختم نہیں ہوگا، طلوع فجر ہو رہی ہوگی، اسی وقت ہم باغ کا پھل باغ سے غائب کر دیں گے، اور یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، صبح صبح ہی ان کے آنے سے پہلے پہلے ہی اپنے پھل یہاں سے نکال کے منڈی میں پہنچا دیں گے، قسمیں کھاتے ہوئے یہ رات کی تاریکی میں، رات کے پچھلے پہر اپنے گھروں سے نکلے، اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے تاکہ ہم وہاں سے پھل اٹھائیں، منڈیوں میں پہنچا دیں۔ اب جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، یہاں پہ انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، کوئی باغ موجود ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں شاید ہم رستہ بھول گئے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے حق کو دبایا تھا۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے رات کی تاریکی میں ہی ایک آفت یہاں پہ بھیجی اور ان کا باغ ختم ہو گیا، جڑوں سے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا اور کچھ درختوں کو جلا دیا گیا، پھل اناج یہاں پہ ذرہ برابر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ حیران ہے، پریشان ہے کہ ہم شاید رستہ بھول گئے ہیں۔ جب انہوں نے آثار دیکھے، یہ 7 گھر فلاں کا ہے، یہ 7 کھیتی فلاں کی ہے، جگہ تو وہی ہے، پھر پشیمان ہوئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم نے غلط رستے کا انتخاب کیا ہے، ہم سے ہمارا باغ چھین لیا گیا ہے، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں جس مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا،
اللہ تعالیٰ اس مال کو ختم کر دیتے ہیں، اس مال سے اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس مال سے اللہ کا حق نہیں دیا جاتا وہ مال دائمی نہیں ہوا کرتا، اس مال میں دوام نہیں ہوتا، وہ فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ کھیت کھلیان برباد ہو جاتے ہیں جن سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا، وہ تجارتیں درہم برہم ہو جاتی ہیں، وہ فیکٹریاں کارخانے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے مالکان تبدیل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ ہاں، ایسے مال و اموال جن سے اللہ کا حق نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ان سے برکتیں چھین لیتے ہیں۔ پھر انسان کے پاس لاکھوں ہونے کے باوجود، کروڑوں ہونے کے باوجود، تجوریاں بھری ہونے کے باوجود، سونا چاندی ہونے کے باوجود، زیورات کے انبار ہونے کے باوجود، ہاں ہاں، مال و متاع ہونے کے باوجود، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، محلات بھی ہوتے ہیں، دکانیں کارخانے بھی ہوتے ہیں، لیکن پوچھو تو یہی ہوتا ہے، زبان پہ یہی کلمات ہوتے ہیں، مر گئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ کیوں یہ کلمات اس کی زبان پہ آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے مال سے برکت کو چھین لیتے ہیں، یہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ اس سے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ یا لیتنی، پچھتاتا رہتا ہے، پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ کیسا پچھتاوا؟ آئیے دیکھیے، یہ باغ والے ہیں، رب کائنات ان کا قصہ بیان کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ جب یہ باغ کے پاس پہنچے وہاں پہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے منصوبے بڑے بنائے تھے، پروگرام بڑے بنائے تھے، بھائیوں نے میٹنگیں بڑی کی تھی، اتنا حصہ باپ غریبوں مسکینوں کو دے دیتا ہے، ہمارا مال اتنا کم ہو جاتا ہے، ہم ان کو نہیں دیں گے، ہمارا مال بڑھ جائے گا۔ اللہ نے کہا اس سے بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے۔ یوربی صدقات، اللہ کہتے ہیں اللہ صدقات کی وجہ سے برکتیں عطا کرتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تمہارے مال میں برکتیں ادا کر دیتا ہے، برکتیں ڈال دیتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، خیر و عافیت والا ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ تمہارا 1000 خرچ ہونا تھا، رب کائنات وہ کام 100 روپے میں کروا دیتے ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ اور جب برکتیں ختم ہو جائیں، جس کام پہ آپ کا 1000 ختم ہونا تھا، 1000 لگنا تھا، وہاں پہ 10,000 خرچ کرنا آپ کو پڑ رہا ہے، یہ ہے برکتوں کا ختم ہو جانا۔ اب یہ کیا کہنے والے لگے؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، جب انہوں نے باغ کو دیکھا ختم ہو چکا ہے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے، اللہ نے باغ کو برباد کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ تو کہتا تھا ایسے کرنا ہے، تو کہتا تھا ایسے کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر یتلاومون، ملامت کرنے لگے، تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے، تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں، تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے، تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے، وجہ اصل جو بات ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، قالو، پھر وہ آپس میں کہنے لگے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش تھے، ہم نے سرکشی کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر اگر انسان کو پچھتاوا آ جائے، اسے بھی نعمت سے کم نہ سمجھیں۔ انسان کو پشیمانی ہو جائے، کاش، ہائے افسوس میں نے یہ کیوں کیا تھا، یہ احساس اس کو پیدا ہو جائے، پھر اپنی روش کو تبدیل کر لیتا ہے، اس گناہ بد کو ترک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یا لیتا کہہ رہا ہے، یا ویلتا کہہ رہا ہے، ہائے افسوس کے کلمات کہہ رہا ہے، اس روش کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو بدل دیتے ہیں، جس طرح ان باغ والوں نے پشیمانی کا اظہار کیا اور کہا، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ہم نے غلط کام کیا، ہم نے اللہ کی سرکشی کی، اللہ نے اس کی نعمت کے اندر اور انہیں باغ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ یا ویلتا، یا لیتنی، ہائے افسوس، ندامت کے اظہار پر اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن ان کلمات کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ آج کا پچھتاوا کام آ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اس دن جتنا مرضی انسان یا لیتا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کام نہیں آئے گا۔
اس دن کا افسوس اس کے کام نہیں آئے گا۔ آج اگر ندامت کے آنسو رب کائنات کے دربار میں پیش کر دیتا ہے، کامیابی مل جائے گی۔ دنیا کا پچھتاوا ہے تو وہ بھی پچھتاوا انسان کے دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان سے کوئی چیز چھن جائے، انسان افسوس کرتا ہے، یہ بھی بڑے غم کی بات ہے، بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ لیکن انسان اگر محنت کرے، اللہ کی عظمت اور شان کو تسلیم کر کے، اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھ کے پھر کوشش کرے، اللہ کبھی نہ کبھی اسے پھر دوبارہ قدموں پہ کھڑا ضرور کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جا کر یہ پچھتاتا ہے تو وہاں پہ اس کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں بدلہ کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا، لیکن آخرت میں پچھتاوا نہیں آئے گا۔ آئیے رب کائنات خالق ارض و سما کا پیغام سن لیجئے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب آنے والا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا دیا جو بہت قریب آنے والا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب واقعہ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اس بندے نے اپنے سوال کو پھر لوٹایا، دوہرا کر کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی نظروں کو اٹھایا، سامنے ایک بچہ جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ حدیث کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوال کرنے والا تھا جوان تھا یا بڑھاپے کی طرف 40 سال سے بڑی عمر کا تھا، اس کو یہ بتلانا مقصود تھا جب یہ بوڑھا ہوگا اس وقت تو دنیا میں نہیں ہوگا، ادھر تیرے اوپر موت کا پیغام آئے گا، تیرے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس کے لیے قیامت کے مراحل شروع ہو گئے، اس کے لیے وہی قیامت ہے، کیونکہ بعد میں اس کے لیے عمل کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہوگی۔ ہم قیامت کے انتظار میں پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، لیکن پتہ نہیں ہے ادھر میری سانس کا یہ سسٹم منقطع ہونے کی دیر ہے، میرے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ موت کی سختی کتنی سخت ہے، انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے اس کا تذکرہ کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس انسان کے اوپر موت کا پیغام آتا ہے، یہ موت کی سختی اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ 1 صدی تک موت کی تلخی کو انسان محسوس کرتا رہتا ہے۔ 100 سال تک موت کی تلخی انسان محسوس کرتا ہے۔ ادھر تیرے اوپر موت واقعہ ہوگی، ادھر تیرے لیے قیامت ہوگی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں قریب ہی ایک عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ وہ عذاب کیسا ہے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کل قیامت کا دن ہوگا جس دن یہ رب کائنات کے دربار میں حاضر ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، جو اس نے عمل کیے تھے، اچھے تھے، برے تھے، صالح تھے، بد تھے، سارے اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ اس کو دیکھ لے گا، ینظرو دیکھے گا جو کچھ کرتا تھا۔ آج دنیا میں پردے ڈالتا ہے، پردے ڈالتا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، برائی کر کے لوگوں کو کہتا ہے میں نے اچھائی کی ہے، گناہ کر کے لوگوں کے سامنے اچھائی بتاتا ہے۔ ینظر المرء، ہر بندہ دیکھ لے گا اس نے کیا کیا تھا۔ اچھائیاں بھی اس کے سامنے ہوں گی، برائیاں بھی اس کے سامنے ہوں گی۔ اور جب ان اچھائیوں برائیوں کو دیکھے گا نا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس وقت اس کافر کی زبان پہ کیا ہوگا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی بن جاتا۔ اللہ کے دربار میں میرا یہاں پہ موجود ہونا، کھڑا ہونا، حساب دینا اتنا مشکل ہے کہ انسان خواہش کر رہا ہے، تمنا کر رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا، یا مجھے مٹی بنا دیا جاتا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے کی میرے اندر جرت نہیں ہے۔ اور آج تیرے اور میرے اندر کتنی جرت ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔
اگلا جہاں آئے گا تو دیکھی جائے گی، یہاں پہ کامیاب ہیں تو وہاں پہ بھی کامیابی مل جائے گی، وہاں پہ بھی بچ نکلیں گے، 100 ہیلے بہانے بنا لیں گے، لیکن وہاں پہ کیا کہے گا؟ کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، حساب کتاب دینے کی میرے اندر جرت نہیں ہے۔ رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا روز قیامت حساب ہو گیا نا، بس وہ پھنس گیا، جس کا بھی حساب ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے حساب کی وجہ سے کہ آج کیا بنے گی۔ اس دن اللہ کے نافرمان نہ شکرے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، آج میرے سامنے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اگر اس سے ایک دو پہلی آیتیں آپ ان کو بھی غور سے پڑھ لینا تو قیامت کا نقشہ واضح ہو جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں رب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا رب ہے وہ اللہ، وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے اس کا رب وہ رحمان ہے۔ رب کائنات خالق ارض و سما جو ہے، رحمان آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا رب وہ رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، آج بڑی باتیں کرتے ہو، کل قیامت کا دن ایسا ہوگا رب کائنات کے سامنے نطق کرنا، خطاب کرنا، بات کرنا کوئی اس کی جرت نہیں کر سکے گا۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی بھی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا۔ اپنی مرضی سے بولنے کی جس کے پاس قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، اختیار نہیں ہوگا، وہاں پہ انسان کا کیا اتنا لاچار، اتنا بے بس کہ اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکے گا۔ یہ ہے اللہ مالک یوم الدین، یہ ہے مالک کائنات خالق ارض و سما کی قوتیں، طاقتیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہاں پہ کلام کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ ایسا دن ہوگا روح الامین، سید الملائکہ، جبریل امین جیسا فرشتہ اور اللہ کے باقی فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو نہ کلام کرنے کی جرت ہوگی نہ حرکت کرنے کی جرت ہوگی۔ ایسا دن ہوگا، کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ تیری میری زندگیاں اللہ کی نافرمانیوں بغاوت میں گزر رہی ہیں، یہاں پہ اللہ اور فرشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، روح الامین کا، جبریل امین کا تذکرہ کر رہے ہیں، دیگر فرشتوں کا تذکرہ جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں نہیں کی، وہ بھی اللہ کے دربار میں صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو نہ کلام کرنے کی جرت ہوگی نہ حرکت کرنے کی جرت ہوگی۔ ایسے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، صرف وہ کلام وہاں پہ کرے گا جسے رحمان خود اجازت دیں گے۔ اب تو بول، پھر وہ بولے گا، جسے اللہ اجازت نہیں دیں گے وہ بول بھی نہیں سکے گا۔ یہ زبان کی بوٹی آج کیسے کلام کرتی ہے، بولتی ہے، فر فر الفاظ اس سے نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر بھی مور لگا دیں گے، زبان کو کہیں گے تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ جو بول نہیں سکتے اللہ انہیں کہیں گے تم بولو، یہ بولتے چلے جائیں گے۔ قدموں کو کہیں گے تم بولو، قدم بولتے چلے جائیں گے۔ تیرے جسم کے باقی اعضاء بولیں گے، جسے اللہ کہے گا وہ کلام کر سکے گا، جسے اللہ اجازت نہیں دیں گے اسے بولنے کی بھی قوت اور طاقت نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی عظمت اور شان، یہ ہے میدان معاشر، یہ ہے مالک یوم الدین، یوم الدین، کہ جس دن انسان اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ یوم الدین یہ ہے، قیامت کا دن یہ ہے، اور اس کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ حسرت کا دن ہے۔ یا لیتنی، اللہ کے نافرمانوں کے لیے یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن، افسوس کا دن، پچھتاوے کا دن، یا لیتنی کہنے کا دن، کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات خالق ارض و سما کیا فرماتے ہیں؟ وقال صوابا، اور جو کلام کرے گا نا، یہاں پہ ڈنڈی نہیں چلے گی، جھوٹ نہیں چلے گا، دھوکہ نہیں چلے گا،
کہ میری زبان بڑی تیز ہے، میں جو مرضی کہوں، جو مرضی منوا لوں۔ عدالتوں کے اندر آج جھوٹ چلتے ہیں، پنچایتوں میں آج جھوٹ چلتے ہیں، سچے جھوٹے اور جھوٹے سچے بن جاتے ہیں، کامیابی کے سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں، صادق امین کے سرٹیفکیٹ عدالتوں سے مل جاتے ہیں، سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات کا دربار ایسا ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا کہ جیسے جس انسان کو کلام کی جرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے، وہ قالا ثوابا، وہ درست اور صحیح بات کہے گا، غلط بات نہیں کہہ سکے گا۔ جب تیرے اعضاء تیرے خلاف جواب دے جائیں گے، تیرے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے، تو پھر تیری زبان پر یا لیتنی کنت ترابا ہوگا، ہائے کاش میں مٹی بن جاتا۔ اس جسم کے آرام کے لیے، اس جسم کو سہولت دینے کے لیے، اس جسم کے فائدے کے لیے میں یہ سب کچھ کرتا رہا، آج میرا جسم ہی میرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ قصہ کہانی ہے، یہ سچا دن ہے، برحق دن ہے، یہ دن آ کر رہے گا، یہ دن آ کر رہے گا۔ اس دن کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ یہ دن نہیں آئے گا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا دل چاہے وہ اس رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے، اس اللہ کی طرف آ جائے، اور جس کا دل چاہتا ہے بے رغبتی کرے، بے رخی کرے، رب کائنات کے رستے کو چھوڑ دے، اللہ کے مامن کو، اللہ کی جگہ کو، اللہ کی طرف آنے والے مقام کو ترک کر دے۔ جس رستے کو خود چننا چاہتا ہے اس رستے کو چن لے، اور جس نے اللہ کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ چن لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن جاتا، کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ کنت ترابا کے دو معنی علماء مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میری پیدائش ہی نہ ہوتی، میں جنم ہی نہ لیتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، مجھ سے گناہ سرزد نہ ہوتے، نیکیاں برائیاں جو میں نے کرتا رہا ہوں دنیا میں یہ کچھ بھی نہ ہوتی، میری پیدائش ہی نہ ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ دوسرا معنی یہ کہ انسان مرنے کی حسرت کرے گا، خواہش کرے گا کہ میں مر جاؤں، مٹی میں مل جاؤں، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو جو یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات خالق ارض و سما یقضی اللہ بین خلقہ الجن والانس والبہائم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان، جنوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان فیصلے کریں گے، انسانوں کے بھی فیصلے ہوں گے، جانوروں کے بھی فیصلے ہوں گے، جنات کے بھی فیصلے ہوں گے، اچھائیاں برائیاں ان کے اعمال کو تولا جائے گا، ان کا بدلہ اور صلہ دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی سچی عدالت میں اس طرح کے فیصلے ہوں گے۔ یقضی اللہ، اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے انسانوں کے درمیان، جنوں کے درمیان، بہائم کے درمیان۔ وَإِنَّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ، ایسا دن ہوگا، نبی رحمت فرماتے ہیں کہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ الجماء من القرنائی، کہ وہ جانور جس کے سینگ تھے اور وہ جانور جس کے سینگ نہیں تھے، ان کے درمیان بھی اللہ فیصلہ کریں گے کہ جس سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینگ والے جانور کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگ والے کو سینگ عطا کر دے گا، اور کہا جائے گا تو اس کو اتنا مار لے جتنا اس نے تجھے مارا تھا۔ اب فیصلہ ہو جائے گا، جب ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ مکلف نہیں تھے، انسان اور جنات مکلف ہیں، ان کا حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن رب کائنات کی سچی عدالت ہوگی، وہاں پہ ایسا فیصلہ بھی کیا جائے گا، بغیر سینگوں والی کو سینگ عطا کر دیے جائیں گے، یہ اس کے ساتھ دوسری کو مارے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں حکم کریں گے حتی اذا لم یبق تابعۃ، جب کوئی باقی نہیں بچے گا،
इंदहु इंदा वाहिदतिन लिउखरा, हर एक चीज दूसरी चीज के लिए ऐसी लाई जाएंगी, उनके फैसले किए जाएंगे जब कोई नहीं बचेगा। काल अल्लाहु ताला, फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे इन जानवरों के लिए, इन दरिंदों के लिए, इन चरिंद परिंद के लिए अल्लाह ताला का हुक्म होगा, कूनू तुराबा, अब तुम मिट्टी बन जाओ। फैसला होगा, किसी ने जुल्म किसी पर जानवर ने किया होगा, किसी चरिंद परिंद ने दूसरे चरिंद परिंद पे जुल्म किया होगा, अल्लाह ताला उनको फैसले उनके कर देगा, इंसाफ उनके लिए कर दिया जाएगा। जब कोई बाकी नहीं बचेगा फिर इनके लिए कहा जाएगा कूनू तुराबा, अब तुम मिट्टी बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए हिसाबो किताब के बाद जज़ा सजा का निजाम नहीं था, लिहाजा अब तुम मिट्टी बन जाओ, खत्म तुम्हारा निजाम। तो वहां पे फ़इंदा ज़ालिका यक़ूलुल काफ़िरु, ऐसा इंसान अल्लाह का नाफरमान और बागी जिसने दुनिया में अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं की है, फिर ये बंदा वहां पे कह रहा होगा जब इन जानवरों का जो है ना अंजाम देखेगा कि आज इनके जनाब सजा जजा के लिए बस इतना ही था कि एक ने दूसरे को मारा, अब कह दिया गया तुम मिट्टी बन जाओ। और ये काफिर वहां पे कह रहा होगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं ये जानवर ही होता, काश मैं ये बकरी होता, काश मैं ये परिंद होता, आज मैं भी मिट्टी बना दिया जाता। ये मतलब है या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि कल क़यामत के दिन ये मिट्टी होने का ऐलान करेगा कि काश मैं मिट्टी बन जाता, काश मैं इन जानवरों की तरह होता। आज किसी को जानवर कह दो कि तू तो जानवर है, बहैम की तरह है, तू तो इन लोगों की जानवरों की तरह है, गुस्से से बाहर हो जाता है। लेकिन ऐसा नाफरमान अल्लाह का बागी कल क़यामत के दिन अपने आप के लिए कहेगा काश मैं जानवरों की तरह होता और आज मुझे मिट्टी बना दिया जाता। लेकिन फिर मिट्टी का पैगाम इसके लिए नहीं होगा, इसके तो बाएं हाथ में नामा माल थमा दिया जाएगा और इसे जो है ना आप जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा। सजाएं इसके लिए वहां पे मुकर्रर कर दी जाएंगी कि तूने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी सरकशी बगावत की है, आज उन सरकशी और बगावतों की सजा बर्दाश्त कर ले, वो सजाओं की शक्ल के अंदर तेरे लिए मौजूद है। या लैतनी कुन्तु तुराबा, ये कह रहा है और जबान से कहता रहेगा, लेकिन इसके लिए फैसला क्या होगा? रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा मौत को बुलाएंगे और मौत एक चितकबरे मेंढे की शक्ल के अंदर उसको लाया जाएगा। इधर जन्नत होगी, इधर जहन्नम होगी, जन्नत और जहन्नम के दरमियान इस मेंढे को लाके खड़ा कर दिया जाएगा और अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला फयुनादी मुनादिन, पुकारने वाला ये पुकार करेगा, आवाज देगा या अहलल जन्ना, ऐ जन्नत वालों, फयंजुरून, वो जन्नत वाले इसकी तरफ देखेंगे। ये पुकार देने वाला पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, अहले जन्नत देखो, जन्नती उसकी तरफ देखेंगे। हल तारिफूना हाजा, वो मुनादी करने वाला कहेगा तुम इसको पहचानते हो? वो मेंढा जो लाया जाएगा चतकबरिया अमलहा, उसको यहां पे पेश किया जाएगा, कहा जाएगा तुम इसको पहचानते हो? फयकूलूना नाम हाजल मौतु, वो सारे जन्नती बियाक ज़बान होकर कहेंगे हाँ हम इसे पहचानते हैं, ये मौत है। व कुल्लुहुम कद रआहु, उनमें से हर एक ने इसको देखा होगा। हम में से हर एक ने मौत को देखना ही देखना है, मौत का फरिश्ता हमारे सामने आना ही आना है। फकद रआहु, हर एक ने इस मौत को देखा होगा, फौरन पहचान जाएंगे हाँ ये मौत है, हम इसे पहचानते हैं, हम देखते हैं। फयुनादी मुनादिन, फिर पुकारने वाला पुकारेगा या अहलन नार, ए आग वालो, फयंजुरून, वो देखेंगे, इसकी पुकार वाले की पुकार की तरफ कान लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमें पुकारने वाला क्या कह रहा है। इन्हें भी यही कहा जाएगा आतारिफु हाजा, तुम इसको पहचानते हो? आगे से जहन्नमी कहेंगे फयकूलूना नअम, हाँ हम पहचानते हैं, हाजल मौतु, ये मौत है, कद अराहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सब ने इस मौत को पहले देखा होगा। और ये पुकारने वाला पुकार देकर, निदा देकर, आवाज देकर इनको मुखातिब करके कहेगा देखो यहां पे आज, फयज़हबु फयुज़हबु, उसे ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को मौत दे दी जाएगी, मौत को सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा।
اور یاد رکھو یہ موت و حیات اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے, موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات, موت و حیات اللہ کی مخلوق ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. جس طرح اللہ نے موت کو حیات کو خلق کیا ہے, اسی طرح اللہ نے موت کو خلق کیا ہے. اللہ چاہے جس طرح حیاتی زندگی کو ختم کر دیتا ہے, اسی طرح اللہ موت کو بھی کل قیامت کے دن ختم کر دے گا. جنتیوں جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اور پھر وہ منادی کرنے والا منادی کرے گا, پکارے گا, ثم یقول یا اہل الجنہ, وہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا خلود فلا موت, اب ہمیشہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے, کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی. جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہے گا یا اہل النار, اے آگ والو, خلود فلا موت, تم نے ہمیشہ یہاں پہ جہنم میں رہنا ہے, کبھی تمہارے اوپر موت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ جہنمی پکار کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں ان جانوروں کی طرح مٹی بن جاتا, میں تو خواہش کر رہا تھا موت آ جاتی, مٹی میں مل جاتا, ختم ہو جاتا, لیکن آج تو موت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے, اب ہمیشہ انہی سزاؤں کے اندر رہنا ہے. خلود, ہمیشہ ایسے رہو گے, لا موتا, تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے. یا لیتنی کنت ترابا, یہ ہے یا لیتنی کنت ترابا کا معنی. آج تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے, اگر مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گے. آج تو کہتے ہیں مر جائیں گے, دنیا کے غم ختم ہو جائیں گے, تکلیفیں ختم ہو جائیں گے, دکھ ختم ہو جائیں گے, موت سمیٹ لے گی ان دکھوں غموں کو, لیکن اگر مرنے کے بعد بھی چین نہ ملا, سکون نہ آیا, تو پھر کہاں جاؤ گے. اس کے بعد تو کوئی اور جہاں نہیں ہے. اس لیے آخرت کی تیاری, آخرت کی فکر, یا لیتنی کے کلمات روزے قیامت ہماری زبان پہ نہ آئے. آج دنیا میں ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے کلمات ہماری زبان پہ نہ آئے, ایسے الفاظ آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے والے الفاظ ہوں. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ہمیشگی کا اعلان, جنتیوں کے لیے جنت میں ہمیشگی کا اعلان جب کر دیا جائے گا, ثم قرأ, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا, یہ آیت کریمہ اس کی تلاوت کی, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, اے پیارے نبی آپ ان کو یوم حسرہ سے ڈرا دیجئے. یوم الحسرتی, حسرت والا دن, افسوس والا دن, پریشانی ندامت والا دن, جب یہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر رہے ہوں گے, اس دن سے ڈرا دیجئے. اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ, جب ان کے فیصلے کر دیے جائیں گے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے وہم لا یؤمنون, اور یہ ایمان نہیں لاتے. سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے فیصلے ہوں گے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کہ آج ہم غفلت میں نہیں ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ آج ہم غفلت میں نہیں پڑے ہوئے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر, تم سب کو مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے معاملات نے, تفاخر نے, ایک دوسرے سے مال میرا بڑھ جائے, جداد میری بڑھ جائے, دنیا کا مال میرا دوسرے سے بڑھ جائے, اس چیز کی محبت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی. مطلب کیا, مرنے تک انسان کو دنیا کا مال دوسرے سے بڑھ جانا, فلاں کے پاس اتنا آ گیا میرے پاس ذرا کم ہے, اس سے بڑھ جاؤں, بس اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا اللہ کے دین سے. اللہ کا قرآن ہے, میری بات تو ہے نہیں. رب کائنات خالق ارض و سما فرما رہے ہیں یہ حال ہوگا ان لوگوں کا کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, آج تمہیں پتہ نہیں چل رہا نا, بس تھوڑا سا وقت ہی ہے, ان قریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ تم کیسے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. بندہ کہتا نہیں مجھے پتہ ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتہ. ثم کلا سوف تعلمون, تمہیں پتہ چل جائے گا.
ابھی جو کہہ رہے ہو مجھے پتا ہے یہ جھوٹ ہے، حق یہ ہے، سچ یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان قریب تمہیں پتا چلے گا جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا، پھر تمہیں پتا چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کاش تمہیں علم یقین ہو جاتا، یقینی علم تمہارے پاس آ جاتا، تمہیں پتا چل جاتا واقعتاً ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں تمہیں سمجھ آئے گی، البتہ ضرور تم جہنم کو دیکھو گے پھر تمہیں پتا چلے گا۔ کاش ہمیں کل قیامت کے دن کی کاش سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ یا لیتنی، یا لیتنی، اس دن کا کہنا وہ انسان کو بچا نہیں سکے گا، آج کا کہنا انسان کو بچا لے گا۔ روز قیامت انسان پشیمان ہوگا، غم زدہ ہوگا، پریشانی اس کے اوپر آئی ہوگی، لیکن آج انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول رحمت کائنات کے امام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں ہر انسان جب فوت ہوتا ہے، ہر انسان اگر جنتی ہے تب بھی، اگر جہنمی ہے تب بھی، دونوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اہل النار یرا مقعدہ من الجنہ۔ جب فرشتہ آتا ہے نا اس کی روح قبض کرنے، تو اللہ کا فرشتہ اسے دکھاتا ہے، دیکھ اللہ نے جنت میں یہ تیرا مقام بنایا تھا، یہ جہنمی کو دکھایا جاتا ہے۔ جس نے آگ میں جانا ہے نا، جس نے کل قیامت کے دن پچھتانا ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے، اس کو فرشتے آ کر دکھاتے ہیں مرنے سے پہلے کہ دیکھ اللہ نے یہ جگہ، یہ ٹھکانہ، یہ محل، یہ مکان، یہ کوٹھی اللہ نے جنت میں تیرے لیے بنائی تھی۔ کل اہل النار یرا مقعدہ من الجنہ، اسے جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ فیقول، پھر وہ بندہ کہتا ہے، لو ان اللہ ہدانی، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، کاش میں سیدھے رستے کے اوپر چل نکلتا تو یہ میرا مقام بن جاتا۔ فیکون علیہ حسرتن، قیامت تو بڑی دور ہے، قیامت کا دن تو بڑا دور ہے، مرنے سے پہلے یہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، ہائے افسوس، حسرت ہے، ندامت ہے، میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ زندگی میں افسوس کر رہا ہوگا، زندگی کی آخری، بندہ کہتا ہے آخری وقت چنگا ہو جائے بات بن جائے گی، لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے؟ حسرت کر رہا ہے۔ فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً، افسوس کرے گا، حسرت کرے گا۔ قَالَ وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ، رسول رحمت نے ارشاد فرمایا اور ہر جنتی، اس کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے، یرا مقعدہ من النار، اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتا ہے، دیکھ تیرے لیے یہ جہنم میں مقام تھا، لیکن تو نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی بغاوتیں نہیں کی، سرکشی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی والے رستے پہ نہیں چلا، اللہ نے یہ تیرا مقام بدل کے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ اسے جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہاں پہ تو نے جانا تھا اگر اللہ کی نافرمانیاں کرتا، لیکن اللہ نے تیرے اس مقام کو بدل دیا ہے۔ فَيَقُولُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ ہدانی، یہ کہتا ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں، میرے اللہ نے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ قال فیکون لہ شکرا، پھر وہ اللہ کا شکر کرتے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہدایت عطا کی تھی، میں نے اس رستے کا انتخاب کیا، تو نے مجھے جنت عطا کر دی، جہنم سے بچا دیا۔ یہ حسرت دنیا میں بھی کرے گا، مرنے سے پہلے ندامت، یا لیتنی، ہے افسوس کہ کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوں گے، کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو میرا مقام جنت بن جاتا۔ اور اگر اس نے ہدایت والے رستے کو اختیار کیا ہے تو جاتے ہوئے بھی شکرانے کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم بازار جاتے ہیں نا، قریب ہی ہمارے بازار ہے، کوئی چیز خریدنی ہو تو جیب میں کچھ پیسے ہوں تو پھر ہی بازار میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ دنیا کے پیسے اگر پاس ہوں تب دنیا کا مال ہم خرید سکتے ہیں۔ پاکستان کے بازاروں میں جائیں، پاکستان کی ایک کرنسی ہے، اس کرنسی کو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ وہ ہم لے کر جائیں گے تو پھر کوئی مال خرید سکیں گے۔ اگر کسی اور ملک میں چلے جائیں تو اس ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تب آپ اس ملک کے اندر کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ اور ایک آخرت کی بھی کرنسی ہے، جس طرح تیرے ملک میں کسی دوسرے ملک کی کرنسی نہیں بازاروں میں چلتی، کسی دوسرے ملک میں تیرے ملک کی کرنسی نہیں چلتی،
اس طرح روزے قیامت کی بھی ایک خاص کرنسی ہے، اگر وہ تیری جیب میں ہوگی تو نجات وہاں پہ ملے گی، اور وہ کرنسی اعمال صالح کی ہے۔ نیکی کرے گا، نیکی والے اعمال لے کر جائے گا، اعمال صالح لے کر جائے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ کی جنت ملے گی۔ اگر نہ ملی تو جس طرح بازار میں پھرنے والا فقیر در در پھرتا رہتا ہے، وہ خرید نہیں سکتا جب تک اس کی جیب میں مال دولت کرنسی نہ ہو، اس طرح تو بھی وہاں پہ پچھتاتا پھرے گا، تجھے کچھ ملے گا نہیں۔ آخرت کی کرنسی اعمال صالح کی کرنسی ہے، وہ ہمارے پاس ہوگی، پھر ہم کل قیامت کے دن نجات پا سکیں گے۔ آخری باتیں آج کے جمعہ کے حوالہ سے، یا لیتنی یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس کر رہا ہوگا اگر آخرت کی کرنسی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر آخرت کی کرنسی ہوگی تو کامیاب و کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے آخرت کی کرنسی کے حصول کے لیے آج جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کر دیں، سستی کو دور کر دیں، اعمال صالح کو اختیار کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کامیابی و کامرانی مل جائے۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، انکم الیوم فی زمان کثیر علماء، آج ایسا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم والے بہت زیادہ ہیں، علماء بہت زیادہ ہیں، جن کے پاس علم ہے بہت زیادہ ہیں، قلیل خطباؤہ، آج کا دور ایسا ہے کہ آج کے دور میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خطیب بہت کم ہیں، باتیں کرنے والے بہت کم ہیں، عمل کرنے والے علماء بہت زیادہ ہیں۔ اس دن کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ پھر آگے رسول رحمت نے فرمایا، آج کے دن کہ جب علماء بہت ہیں، باتیں کرنے والے بہت کم ہیں، یہ ایسا دن ہے، من ترک عشرن، جس بندے نے دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا، 90% دین کے اوپر عمل کیا، 10% دین کے اوپر عمل نہیں کر سکا، 90% دین کے اوپر عمل کیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں ما یعرف فقد ہوا، ایسا انسان جس نے 10ویں حصے کے اوپر عمل نہیں کیا، 10ویں حصے کو نہیں پہچانا، فقد ہوا، وہ انسان بہک گیا، بھٹک گیا، راہ راست سے ہٹ گیا۔ کون؟ 90% دین پر عمل کرنے والا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، آج کا دور کہہ لیں، 2023 کہہ لیں، کہ ایک وقت ایسا آئے گا، رسول رحمت کائنات کے امام فرماتے ہیں، یاتی من بعدی زمان، میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دور میں کیا ہوگا، کثیر خطباؤہ، خطیب بہت ہوں گے، باتیں کرنے والے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے، گفتگو کے ماہر، باتوں میں کسی کو جناب وہ سانس نہیں لینے دیتے، بات کرتے ہیں جھوٹے بھی ہوں تو سچے بن جاتے ہیں، ایسے باتیں کرنے والے ہوں گے۔ وَقَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، لیکن اس دور میں علماء، علم والے، عمل والے بہت کم ہوں گے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرٍ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَجَا، ایسا دور ہوگا اگر لوگ 10% بھی دین کو پہچان لیں گے، 10% بھی دین پر عمل کریں، نجات پا جائیں گے۔ لیکن دیکھیں رسول اللہ کے فرمان کے اندر کس قدر شدت ہے، کس قدر احساس دلایا جا رہا ہے، کس قدر ہمارے لیے اور ہمارے اس دور کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ علم بڑا ہوگا، باتیں بڑی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں عمل 10% سے بھی کم ہوگا۔ ایسا وقت آ چکا ہے، نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا ایک جانور نکلے گا جسے دابت الارض کہتے ہیں، وہ دابت الارض لوگوں کی ناک کے اوپر نشان لگا دے گا، اور جب یہ دابت الارض نکلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آ گئی۔ ایسا وقت آ جائے گا وہ دابت الارض لوگوں کے ناکوں پر نشان لگائے گا، پھر وہ جانور لوگوں کے اندر داخل ہو جائے گا دابت الارض، اور لوگ تجارتوں کے اندر مصروف ہوں گے، کاروبار میں مصروف ہوں گے، اللہ کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ دابت الارض ان سے پوچھے گا، لوگ اونٹ خرید کے لا رہے ہوں گے، چیزیں خرید کر لا رہے ہوں گے،
خریدار سے یہ دعوت الارض کہے گا تم نے یہ کہاں سے چیز خریدی ہے، یہ اونٹ کہاں سے خریدا ہے؟ تو وہ خریدنے والا کہے گا وہ فلاں آدمی جس کے ناک کے اوپر نشان لگا ہوا ہے میں اس سے خرید کر لا رہا ہوں۔ رسول اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اتنی علامتیں، اتنی نشانیاں، اتنی باتیں قیامت کی دیکھ کر لوگ پھر بھی غفلت کا شکار ہوں گے، دنیا داری میں مصروف ہوں گے، آخرت کی فکر انہیں نہیں ہوگی، دنیا میں ایسے مگن ہوں گے، منہمک ہو جائیں گے، آخرت کی پرواہ نہیں کریں گے، آخری علامتیں قیامت کی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے کاروبار دنیا میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ دور جب لوگ تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں مٹی بن جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن ان کلمات افسوس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔